دیکھا اس وقت ایک جانب آفاق احمد پریس کانفرنس کر رہے ہیں، دوسری جانب فاروق ستار بھی اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ دونوں مناظر ہم آپ تک براہ راست پہنچا رہے ہیں۔ سیلف کنٹینڈ نظام اور قانون ہونا چاہیے اور بلا امتیاز پاکستان میں احتساب ہونا چاہیے۔ جس نے بھی کرپشن کی ہے، چاہے وہ ٹیکس چوری کی صورت میں ہو، ٹیکس چوری سے بچائے گئے اربوں روپوں کو پاکستان سے باہر منی لانڈرنگ کے ذریعے منتقل کرنا ہو، یہ سب کرپشن ہے۔ منصوبوں میں کمیشن کھانا یا کک بیک لینا، یہ ایک طرح کی کرپشن ہے، لیکن حکومت کے خزانے میں جو واجب الادا ٹیکس ہے وہ ٹیکس نہ دینا، اپنی اصل آمدنی کو چھپانا اور ٹیکس بچانا، اور پھر اس بچے ہوئے پیسے کو کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے ملک سے باہر لے جانا اور وہاں سے گھما کر واپس لانا، یا پھر یہ کہ وہیں پر انویسٹمنٹ کرنا، یہ ساری باتیں بھی کہیں نہ کہیں ہمارے آئین اور قانون کے تحت ایک نظام میں اور ایک مؤثر قانون میں آنی چاہیے کہ اگر آپ کو کہیں باہر سرمایہ کاری کرنی ہے تو اس کا بھی آپ، اور ملک سے کمائے گئے پیسے ہوں وہ ٹیکس ان پر ادا کیا گیا ہے، آپ کی مرضی، پھر آپ اگر قانون اجازت دیتا ہے آپ باہر لے جائیں۔ تو یہ اصل میں پاکستان میں ان باتوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ دیکھیں، یہ آج ایک حکومت اور ایک وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ ہو رہا ہے، سیاسی طور پر ہو رہا ہے، کوئی آئین اور قانون کے حوالے دے رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب آئین اور قانون اور سیاسی ضرورتوں سے پہلے ہائی مورل گراؤنڈ آتا ہے، ایک اخلاقیات آتی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی بنا پر ہم نے تو ایک رائے بنائی اور ہم نے ایک مطالبہ ہم نے بھی پیش کر دیا، لیکن اگر احتساب کا ایک مؤثر نظام نہیں ہوگا، اگر انصاف کا کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا جو یہ جو جھول ہیں ٹیکس چوری کے، منی لانڈرنگ کے، اور آفیشلی بھی کوئی میکینزم نہیں یہاں سے کوئی باہر پیسہ لے جانا ہے، یہ ساری وہ باتیں ہیں، اگر ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو 5 سال کے بعد انتخابات ابھی ہوں گے، اور 5 سال کے بعد پھر ہم کسی وزیر اعظم اور کسی حکومت کے بارے میں یہی ساری باتیں سن رہے ہوں گے۔ چنانچہ وزیر اعظم نے اپنے خلاف الزامات کی خود نیب سے تحقیقات نہیں کرائی، خود ریفرنس بنانے کا نہیں کہا، لیکن سپریم کورٹ میں جب یہ مقدمہ چلا اور یہ جے آئی ٹی بنی، اب وہ جے آئی ٹی یہ کہہ رہی ہے تو کیا ہی بہتر تھا کہ وزیر اعظم اسی وقت کہتے کہ میں اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، میں سب کو پیش کرتا ہوں، انہیں استثناء ہے یا نہیں ہے، امیونٹی ہے یا نہیں ہے۔ بات پاکستان کے سیاسی اکابرین کی، سیاسی جماعتوں کی ہونی چاہیے کہ وہ بھی، ہر سیاسی جماعت بھی، اس کے رہنما بھی اپنے دائیں بائیں بھی دیکھے اور دیکھیں کہ جو معاملہ اس وقت وزیر اعظم جس معاملے میں زیر تفتیش ہیں، زیر تحقیق ہیں، یہ معاملات پاکستان میں کئی سیاسی جماعتوں کے دیگر کرپٹ اراکین کے لیے جو کرپشن کے الزام باقی جماعتوں پر لگے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو یہ اطمینان دلانا ہوگا کہ اب سیاسی جماعتیں اس اپرچونٹی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گی، اور ملک میں ایک احتساب کا، انصاف کا، لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کا، کرپشن کرنے والوں کا اس طرح کا محاسبہ ہوگا کہ انہیں کرپشن کرنے کی جرت ہی نہ ہو، انہیں قومی خزانے کو لوٹنے کی،
قومی خزانے میں ٹیکس نہ دے کر ٹیکس چوری کر کے کالا دھن جمع کرنے کی ان کی گنجائش ہی نہ بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت اہم بات ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ایم کیو ایم شاید پاکستان کی ایک جماعت ہے جو کہ حکومت میں شامل رہی ہے اور جس کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز بھی آتے رہے ہیں. اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات اور مقدمات نیب کے پاس ویسے ہی ہیں. جی آئی ٹی کے ریفرنس کے تحت ریفرنس بنتا ہے اور نیب میں یہ مقدمہ جائے گا. اب تو یہ اور سپریم کورٹ اگر اس کو انڈورس کر دیتی ہے تو یہ ایک ریفرنس تو چلے گا، لیکن جو نیب کے پاس باقی معاملات ہیں، اربوں سینکڑوں ارب روپے کی، ہزاروں ارب روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں، جس میں دیگر جماعتوں کے رہنما، دیگر حکومتوں، صوبائی حکومتوں کے لوگوں کے نام ہیں، الزام ہیں، وہ زیر تحقیق ہیں، زیر تفتیش ہیں. انہیں بھی ہائی مورل گراؤنڈ لے کر کہنا چاہیے کہ اب ہم بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. تو نیب کے پاس جو باقی الزامات ہیں اور ریفرنسز ہیں ان پر بھی کارروائی آگے بڑھنی چاہیے. یہ بھی ہمارا دوسرا مطالبہ ہے. جہاں ایک مطالبہ اخلاقی گراؤنڈ پہ، ہم مورل گراؤنڈ پہ وزیر اعظم سے استعفیٰ دینے کا کر رہے ہیں، تو وہیں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں. اور جب جی آئی ٹی بنی تھی تو پہلا رسپانس پی ایم ایل این کا یا وزیر اعظم صاحب کا تقریباً خیر مقدمی تھا، اور اب تک بہت سارے سوالات اٹھائے گئے، جی آئی ٹی کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح یا غلط کیا، اس کا فیصلہ شاید ابھی اور آگے جا کر ہوگا، لیکن ہائی مورل گراؤنڈ کا تقاضا ہے کہ اگر ایک مرتبہ ایک جی آئی ٹی کے فیصلے کو آپ نے تسلیم کر لیا، اور وہ جی آئی ٹی بھی ہم نے بھی اس لیے اس جی آئی ٹی کو مانا کہ سپریم کورٹ نے بنائی تھی اور سپریم کورٹ کے زیر نگرانی یہ کام ہو رہا ہے، باقی جی آئی ٹی سے اس کو نہ ملایا جائے. یہ بھی جو ہے اس بات کی بھی وضاحت ضروری تھی. اور سب سے بڑی بات یہ جو ہم نے مطالبہ کیا اس میں اس بات کو بھی دیکھیں کہ ایک پارلیمانی نظام موجود ہے، ایک سیاسی نظام موجود ہے، منتخب پارلیمان، اسمبلیاں موجود ہیں. تو اس پورے نظام کو بھی اب جو اس نظام پر بوجھ بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ باقی نظام کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وزیر اعظم صاحب فیصلہ کریں. پی ایم ایل این کی مجلس شورا ہے، ان کی جو بھی ہے، ان کی ایگزیکٹو کونسل ہے، اس کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم صاحب کو بھی ہائی مورل گراؤنڈ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے استعفے کا فیصلہ کرنا چاہیے، تاکہ اب آگے یہ بات بھی نہ رہے کہ جب ریفرنس چلے گا تو اسمبلیاں بھی رہیں گی، حکومت بھی رہے گی، اور یہ مقدمہ بھی چلتا رہے گا، اور انتظامی طور پر براہ راست وزیر اعظم اور ان کا خاندان اس ریفرنس کی بھی مزید تحقیقات اور تفتیش میں کہیں مداخلت کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑی وضاحت اور فصاحت کے ساتھ اپنے موقف کو رکھا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک موضوع ہے جس پر ہم نے بات کی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی سوال آپ کی طرف سے آئے گا. آج ایک اور بھی اسی طرح کی پریس کانفرنس ہوئی جہاں اس ایشو پر بھی بات کی گئی، اور زبردستی ایک دوسرا ایشو بھی اس میں آیا گیا. تو اس دوسرے ایشو کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سوال پوچھیں، اس سے پہلے فیصل سبزواری بھائی اس کا جواب دینے کے لیے کافی ہے میرے خیال میں. آپ سوال پوچھیں گے ہمیں؟ اور آپ نے اس وقت آپ نے دیکھا اس وقت ایک طرف آفاق احمد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور فاروق ستار نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی ہے، اور یہ آپ کے سامنے براہ راست مناظر ہیں.